color, the noise. ان کے رنگ، آوازیں، کھانا، خوشبو، وہ سب مجھے یاد ہے۔ جو جلسہ ہے اس میں تو 1 ماہ پہلے گھروں میں تیاری ایسے ہوتی تھی کہ جیسے عید کا سماں ہے۔ اس جلسہ کی بنیاد خود خدا تعالیٰ نے رکھی ہے۔ Cliff Salis, Rahimullah, I always thought that he was looking towards me. اگر ایک ملک میں جلسہ بند ہوا ہے تو وہ 200 ملکوں میں دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ That is a sign of the prophecy of the promised Messiah, peace be upon him, that I will deliver thy message to the corners of the earth. کچھ یادیں وقت کے ساتھ دھندلا جاتی ہیں، مگر کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو ایک قوم کی روح بن کر ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ یہ کہانی ہے جلسہ سالانہ کی، ایمان، قربانی اور خلافت سے محبت کی داستان۔ آئیے اس داستان کو یادوں کے اس پردے پر انہی کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جنہوں نے اسے خود جیا ہے، ان خدمت گزاروں کی آنکھوں سے جن کی جوانیاں ربواہ کے جلسوں میں مہمانوں کی خدمت کرتے گزریں، اس مسافر کی آنکھوں سے جو گلاسگو سے چلے اپنے بچپن کی یاد میں واپس لوٹا ہے، اور اس گواہ کی آنکھوں سے جس نے جلسے کی رونقوں کو خاموش ہوتے دیکھا، ظلم کی رات میں اپنوں کو کھویا، اور پھر اسی اندھیرے سے ایک نئی صبح کو طلوع ہوتے دیکھا۔ What I do remember of it, of course, I remember the undulating, bumpy roads, the dusty roads, and probably one thing that's very, very clear still in my mind is the Gold Bazaar, if I believe that's what it's called, the Gold Bazaar, the Around Bazaar, and the colour, the noise, the food, the smell. ہم لاہور سے اکثر جو ہے وہ بس کے ذریعے آیا کرتے تھے، اور اس میں چھتوں کے اوپر ہر ایک نے اپنے اپنے بستر رکھے ہوتے تھے، بستر بند بنے ہوتے تھے۔ جو دوست بسوں کے ذریعے سفر کرنا چاہیں فوری طور پر اپنے نام الکیمسٹ چوک نزد دفتر معلومات کے کسی نمائندے کو لکھوا دیں۔ ربوہ میں 2 راستے تھے مہمانوں کی آمد کے، ایک تو ٹرینیں ہوتی تھی اور دوسرے بسوں کے ذریعے سے۔ بعض لوگ، بہت کم تھے ایسے جن کی اپنی کاریں ہوتی تھیں، لیکن زیادہ تر لوگ جیسے بسوں کے ذریعے سے آتے تھے۔ اس زمانے میں محکمہ ریلوے کا جماعت سے بڑا اچھا تعاون ہوتا تھا، اور اسپیشل ٹرینوں کا انتظام کیا جاتا تھا۔ ٹرین احمدیوں سے بھری ہوتی تھی، اس لیے لوگ راستے میں نعرے لگاتے ہوئے، نظمیں پڑھتے ہوئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار گاتے ہوئے آتے تھے، اور ایک عجیب سما ہوتا تھا، اور اہمیت کا اس وجہ سے ایک روب بھی تھا، چرچا بھی تھا۔ اس وقت افریقہ سے بہت دوست آتے تھے، ایسے بھی دوست ہیں جن کو شاید زبان بھی نہ آتی ہو ہماری، اور لیکن وہ ایسے وہ خوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے کہ جیسے عید کا سا سما ہے۔ اور خلافت جب سامنے تشریف لائے، جمعہ پڑھائے اور خطبات دے تو اس کا رنگ نرالا ہی ہوتا تھا۔ وہ بھی آتے تھے، وہ اس لیے آتے تھے کہ وہاں جا کے ذکر رہے کا موقع ملے گا، چند عبادت کریں گے، تہجدیں پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، دعائیں کریں گے، دعاؤں کی قبولیت کے نظارے ہوں گے، خلیفۃ المسیح کے خطابات ہوں گے، ان کی ملاقات ہوگی، ان کی زیارت ہوگی۔ رباب میں بیعتیں ہوتی تھیں، لیکن اس طرح عالمی بیعت کی طرح وہاں نہیں ہوتی تھی۔ لوگ آتے تھے جلسہ سالانہ کے موقع پر، اور کئی لوگ جو تھے وہ اس موقع پر بیعت کرتے تھے، ان کے لیے پھر الگ وقت ہوتا تھا، الگ مجلس ہوتی تھی۔ مسجد مبارک میں بالعموم وہ بیعت ہو جاتی تھی۔ دعا کام کے ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اس لیے ہر وقت دل اور زبان خدا کی کے حضور دعاؤں میں مصروف رہنا چاہیے۔ جلسہ سے 2-3 دن پہلے 21 کو یا 22 کو حضور جلسہ کے انتظامات کا افتتاح فرمایا کرتے تھے، جیسا کہ یہاں کرتے تھے۔ تو اس کے لیے دفتر جلسہ سالانہ جو تھا وہ گول بازار کے پیچھے وہ باقاعدہ جلسہ کا دفتر ہے، وہاں حضور تشریف لاتے تھے، اور حضور وہاں جلسہ کے انتظامات کا ایک لحاظ سے افتتاح کرتے تھے، اور وہاں پہ حضور دعا بھی کرتے تھے، تلاوت ہوگی، دعا ہوگی، پھر حضور نے کچھ خطاب بھی فرما دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا بہت فضل اور احسان ہے کہ وہ دن آخر آ گئے جن دنوں کی ہمیں 1 سال سے انتظار تھی۔ یہاں کی طرح کی سہولیات تو بہرحال نہیں تھیں،
وہاں پہ وہ جو پرالی جس کو کہتے ہیں وہ ہر گھر میں ہر گھر کا دروازہ ایسے کھل جاتا تھا. پرالی جو ہے وہ اونٹوں پر ہمارے جو احمدی تھے وہ زراعت گاؤں سے لے کے آتے تھے اور وہ پھر وہاں پھیلائی جاتی تھی. اس کو ہم پیروں سے پھر ایسے پھیلا کے خشک کرتے تھے. وہ پھر وہاں پر بیٹھنے کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی. پھر گھروں والے بھی لے جاتے تھے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ اپنے گھر جو ہے وہ بھی مہمانوں کے لیے دو. بستر جو ہیں وہ ہم ساتھ لے کے جاتے تھے، ہر فیملی انہوں نے جا کے اپنے بستر ڈال لینے ہیں اور اسی بستر پہ اپنے کپڑے بھی رکھ لینے ہیں، اپنے اٹیچی بھی رکھ لینے ہیں، رات کو سائڈ پہ کر دینے ہیں، صبح سو جانا ہے. اور کسی قسم کی کسی کو شکایت کی بات نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایکچولی حضرت مسیح علیہ السلام کے مہمان ہیں. وہ دماغ میں وہ ہوتا تھا کہ جو حضرت مسیح علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں جلسہ میں شمولیت والوں کے لیے وہ اس رنگ میں پوری ہوں گی کہ جو تنگیاں بھی ہیں ان کو بھی برداشت کریں، بغیر کسی ماتھے پہ خم لائے ہوئے اس کو برداشت کریں. حضور سارا جلسے کا اور لنگر کھانے کا جو نظام تھا اس کا باقاعدہ معائنہ فرماتے تھے کہ تندوروں کا کیا حساب ہے، دیگیں پکانے والے چولہے، دیگیں، اور پھر ان کا راشن اسٹاک وغیرہ ہر چیز. تو یہ سارا حضور براہ راست لنگر کھانے میں آ کے دیکھا کرتے تھے. ایک دن مجھے یاد ہے کہ رات کو تندوری جس کو ہم کہتے ہیں انہوں نے اب روٹیاں لگانی شروع کرنی تھی، لیکن آٹا ڈالنے والے مزدور جو تھے وہ نہیں پہنچ سکے. تو پھر ہمارے جو آفس انچارج تھے مولانا اسماعیل منیر صاحب، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ کام آپ سب لوگ سنبھالو. تو ہم نے آٹا وہ بالٹیوں میں ڈال کے تو یہ جو کھانا پکا رہے ان کے بعد جا کے آٹا پھینکنا شروع کیا، کیونکہ شدید سردی ہوتی تھی نا، رات کا وقت تھا. تو وہ ہاتھ ہمارے ٹھٹر جاتے تھے، فرید ہو جاتے تھے وہ ٹھنڈا آٹا نکالتے ہوئے. نان بھائی سارے ہم باہر سے ہائر کر کے لاتے تھے. ایک دفعہ سارے غیر احمدی ہوتے تھے. غیر احمدی ہوتے تھے تو ان کو کافی مدد کرنی پڑتی. پھر ایک اور بات مجھے یاد آئی کہ ہم کئی دفعہ ان کو نان بھائیوں کے لیے انعام مقرر کر دیتے کہ یہ 100 روپے ملیں گے، 1 گھنٹے میں 1000 روٹی لگا دو. تو وہ سارے کے سارے جب لگاتے تھے تب تو ہزاروں روٹیاں زیادہ پک جاتی تھیں. تو ہماری جو ڈیمانڈ ہوتی تھی وہ بھی پوری ہو جاتی تھی، اور جو ڈیمانڈ سے زیادہ ہوتی تھیں وہ پھر جو جس طرح کہتے تھے ہم دوسرے لنگر خانوں میں بھجواتے تھے یا دوسری جگہوں پر جہاں پر وہ تقسیم ہوتی تھی وہاں روٹی بھجوا دیتے تھے. اور پھر وہ اپنے انداز میں جوش دلانے کے لیے پھر نعرے بھی لگاتے تھے، پھر ان کے مقابلے ہونے. اور پھر آٹا جو تھا وہ ان کو تندوریوں کو ان کی چوکیوں میں پہنچا دیا جاتا تھا. تو پیڑے والے میں پہنچ جاتی تھی، وہ پیڑے بنا کے رکھی جاتی تھی، وہ تندوری روٹیاں لگانا شروع کر دیتے تھے. انتظامات کے لحاظ سے روزانہ 2 ٹائم کا کھانا دینا، اگر اس کو صرف ہی دیکھیں تو وہ اتنا بڑا کام ہے، اور اللہ کے فضل سے اتنا سموتھ طریقے سے، اتنا احسن طریقے سے ہوتا تھا کہ کسی قسم کو کسی کو شکایت بھی نہیں ہوتی تھی. اور وہ بھی ایک ماحول ہوتا ہے کہ بچپن میں وہ بھی ایک ڈیوٹی بڑی مزیدار ہوتی تھی کہ ہم نے لنگر کھانا سے اپنا کھانا لینے جانا ہے، اور وہاں پہ صرف ان کو یہ بتانا ہے کہ میں فلاں گھر سے آیا ہوں، تو آپ کو چٹ دے دیتے تھے اور چٹ پہ آپ کو اس کے بالٹی میں کھانا ڈال کے دے دیا جاتا تھا. اور کھانا 2 دفعہ ہی ملتا تھا، ایک ناشتہ اور ایک شام کا کھانا جلسے کے اختتام کے وقت. Again, the food that we were served at Jalsa was not really foreign or new to us, because growing up in a household, you know, where it was half English and half Pakistani, so I acquired both tastes of food based in the UK and food from the Asian culture. My father being an Englishman, you know, going to Jalsa, having dal, naan and roti wasn't an issue because we were already used to that. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے اللہ ہی کافی ہے، کسی اور پر جانے کی ضرورت نہیں. ان اللہ بالغ امرہ، جو چاہتا ہے کر دیتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور لیکن ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے. جو دور بھی نگاہ رکھتے ہیں ان کو نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا. جو نوجوان ہیں انہیں میں کہتا ہوں جماعت احمدیہ کی زندگی میں ایک انقلاب عظیم بپا ہو چکا. I remember where I was sitting. I can still remember this very, very clearly. Where I was sitting was to the left of the main stage.
it must have been on a chair, okay? And Khalifa Thalith, Rahimahullah, whenever he turned round to the left, to look to the left towards, let's say, my direction, I always thought that he was looking towards me. That day when it finished, I would go back home, I would tell my mum, my father, Hazur was looking at me, okay? Little did I realise that he was looking at everyone. But these are my few memories I do have. Also in Pakistan, I remember, even though I shared that small little amusing story about Khalifa Thalith Rahimahullah looking at me, we actually visited his residence, and I remember we were waiting for him, and he came back from horse riding, and he arrived, and he dismounted from his horse, and he met the whole family. Again, these are the only snippets I remember. I can't remember going inside, sitting down, but I remember being received by Khalifa Thalith Rahimahullah coming back from one of his horsing treks. I believe that was one of his hobbies as well. सबसे जो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे महसूस होती थी ना कि हर बंदा ऐलान सुनता था कि किस वक्त हमारे शहर के खलीफतुल मसीह से मुलाकात है, और वो इतने गौर से सुनते थे कि कोई बंदा रह ना जाए। जब खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला के दौरे खिलाफत में हर जो शामिलीन थे उनके साथ खलीफतुल मसीह मुसाफा किया करते थे, और मुझे वो याद था, वो वक़्त याद है अल्लाह के फजल से कि हुजूर अक़दस कुर्सी पर तशरीफ़ फरमा होते थे और आपकी टांगों पर कंबल होता था, दाएं बाएं हीटिंग लगी होती थी, और ऐसा नूर वहाँ बैठा होता था अल्लाह के फजल से, और कतारों में लोग आते थे, मुसाफा करते थे और आगे निकल जाते थे। जलसा सालाना के दिनों में ऐसा होता था कि सुबह के वक्त और फिर शाम के वक्त ये जमाती मुलाकातें होती थी। मुख्तलिफ जमातों के अहबाब जो थे वो वहाँ दफ्तर प्राइवेट फैक्ट्री में जमा हो जाते थे, और फिर वो बारी बारी कतार बनाकर हज़रत खलीफा मसीह के सामने से गुजरते जाते थे। हजूर बादों को पहचान लेते थे तो उनके साथ बातें भी शुरू कर देते थे, बाद से मुसाफा कर लेते थे, बाद से ज़ियारत कर लेते थे। हज़रत मुस्लिम मौद के ज़माने में मुझे याद है, हम लाहौर से आते थे, और हज़रत मुस्लिम मौद चूँकि उन दिनों अजील थे, आप इस तरह कुर्सी पर बैठे होते थे, और जमात के अहबाब आपके सामने से गुजरते जाते, और नजराना अगर किसी ने पेश करना होता नजराना पेश कर देते थे। तो बाद का हजूर किसी को पहचान लेते तो उसे रोक भी लेते, फिर उससे बात कर लेते, कोई पूछ लेते, या कोई किसी ने कहना होता दुआ के लिए तो वो खड़ा कर दुआ के लिए भी कह लिया करता था। तो इस तरह मुझे याद है कि हम इज्तिमाई मुलाकात में हजूर के सामने से अस्सलाम वालेकुम कहते हुए गुजरते जाते थे। हज़रत खलीफा सालिस रहमतुल्लाह ताला के ज़माने में भी सिस्टम वही था कि जमाती मुलाकातें होती थी, इज्तिमाई मुलाकात, तो लोग कतार बना के सामने से गुजरते जाते, सलाम करते जाते, और अगर हजूर ने किसी से कोई बात करनी होती तो हजूर से रोक लेते, बात पूछ लेते या कोई बात बता देते। तो ये तरीका जैसे सलाने के दिनों में। दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्मतो जोर टल जाएगी। इतना ये आनन फानन था, हम तो खैर छोटे भी थे उस लिहाज से, हमें तो सिर्फ खबरों से पता लगा उसके। हजूर रबवा से कराची तक गए थे, और साथ में उनके कुछ खुदाम वगैरह भी गए थे, और वो कोशिश यही थी कि लोगों को पता न लगे कि आप जा रहे हैं। और उस वक़्त एक गलती से वहाँ किसी ने लिख दिया था कि हज़रत मिर्ज़ा नासिर अहमद साहब जा रहे हैं, हालांकि वो थे मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब जो जा रहे थे। तो वो इस तरह से आप हवाई जहाज़ पे सवार हो गए, और जिस वक्त आप वहाँ उतरे हैं जाके लंदन, तो फिर ही लोगों को पता लगा। फिर वो लोग आए तो कहेंगे वो तो यहाँ है ही नहीं, वो तो चले गए हैं लंदन। ये वही है बात जो आन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में छुपे तो अबू जहल को नज़र नहीं आए, और उसी अल्लाह ताला ने वो निशान मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी दिखाया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक़्त से सुन्नत ये है कि जब भी किसी दीनी तंजीम को दबाया जाता है तो मैं समझता हूँ उसका फ़ायदा ही होता है, और एक जलसा बंद करने से
آپ نے وقتی طور پر اپنی اس عوام کو کے آنکھوں میں دھول تو جھونک دی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظام قائم کر دیا کہ ساری دنیا میں اسلام احمدیت کا، حقیقی اسلام احمدیت کا جو پیغام ہے وہ پہنچ رہا ہے۔ اب دنیا کے ہر خطے میں ہو رہا ہے، امریکہ میں بھی ہو رہا ہے، کینیڈا میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں بھی ہو رہا ہے، نیوزی لینڈ میں بھی ہو رہا ہے، جاپان میں بھی ہو رہا ہے، اور فار ایسٹ میں بھی ہو رہا ہے، یا جرمنی میں ہو رہا ہے۔ تو دنیا میں ہر جگہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر کی یہ مجلس جو ہے یہ قائم ہو چکی ہے۔ I believe that we all wish one day that with the migration of our beloved Hazur initially from Qadian to Rabwa and now to London, I think, maybe I can only speak for myself, but, in heart, I think that we would all love one day that, in a peaceful environment, our beloved Hazur will return to Rabwa, will return to Qadian, and those jalsas, can you just imagine and anticipate the international jalsas that will be taking place when that time does come again, the tens and hundreds of thousands of people all around the world will be actually traveling to Qadian or to Rabwa. کوئی پتھر نہیں، کوئی پہاڑ نہیں جو سینوں پر پڑھ کر لا الہ کی آواز کو دبا سکیں، کوئی دکھ اور کوئی غم نہیں، کوئی صدمہ نہیں جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت سے، کی شہادت سے کسی کو باز رکھ سکے۔ یہ واقعہ یہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والذین معہ، یہ غالب آنے کے لیے بنائے گئے ہیں، مغلوب آنے کے لیے نہیں بنائے گئے۔ تو یادوں کے اس پردے پر ہم نے صرف کہانیاں نہیں، ایک امانت دیکھی ہے، ایمان کی امانت جو آزمائش میں اور بھی مضبوط ہوئی، قربانی کی امانت جس نے ایک چراغ سے ہزاروں چراغ روشن کیے، اور خلافت سے محبت کی امانت جو ایک بستی سے نکل کر اب پوری قوم کی پہچان ہے۔ یہ داستان اب صرف چند لوگوں کی یاد نہیں، یہ آنے والی نسلوں کا ورثہ ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اور اسی ورثے کے ساتھ دل سے ایک دعا نکلتی ہے اس صبح کے لیے جب یہ رونقیں واپس لوٹیں گی۔